چیئرمین پی ٹی آئی اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ان کے اسیر ساتھیوں کے بغیر بھی الیکشن ہو سکتے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا ایسوسی ایٹڈ پریس کو انٹرویو، کہا جو کارکن غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں سیاسی عمل چلا سکتے ہیں۔ انتخابات نئے سال میں ہی ہوں گے، کسی سیاستدان سے ذاتی انتقام پر عمل پیرا نہیں، فوج کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں، خواہ انتخابات میں فوجی مداخلت کا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، ووٹنگ کرانے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے، موجودہ چیف الیکشن کمشنر چیئرمین پی ٹی آئی کے ہی مقرر کردہ ہیں تو وہ ان کی مخالفت کیوں کریں گے؟ پی ٹی آئی یا چیئرمین کے بغیر الیکشن غیر آئینی ہوگا، عوام قبول نہیں کریں گے، کسی سیاسی جماعت یا قیادت کو روکنے کے نتائج تباہ کن ہوں گے۔ نگراں وزیراعظم کے بیان پر پی ٹی آئی کا رد عمل، ترجمان پی ٹی آئی نے کہا نگراں وزیراعظم کا بیان آئین و جمہوریت میں عدم حساسیت کا مظہر ہے۔ پی ٹی آئی سب سے بڑی اور عوام کی واحد نمائندہ جماعت ہے، چیئرمین پی ٹی آئی ملک کے مقبول ترین سیاسی قائد ہیں، عوامی جماعت کو غیر جمہوری غیر آئینی طور پر باہر نہیں رکھا جا سکتا، آئین میں نگراں وزیراعظم کو غیر آئینی منصوبے کا حصہ بننے کی اجازت نہیں۔ انوار الحق کاکڑ اپنے بیان کی وضاحت کریں۔ نواز شریف کی واپسی سے صرف آئین شکن پریشان، مریم نواز کا نون لیگ آزاد کشمیر کے مشاورتی اجلاس سے ویڈیو لنک خطاب، کہا عوام کی امید نواز شریف مہنگائی سے نجات دلانے آ رہے ہیں، نواز شریف نے ہی عوام کو ہمیشہ ریلیف دیا ہے، کشمیریوں اور پاکستانیوں کے مجرم عوام کے قہر سے بچ نہیں سکتے۔ اجلاس میں نواز شریف کی واپسی پر استقبال سے متعلق مشاورت کی گئی۔ نواز شریف کی واپسی کا اعلان، سب ٹھیک کرنے کی گردان، عوام کہتے ہیں کس منہ سے آئیں گے میاں صاحب، پہلے ہی کر چکے ہیں ملک کا کھانا خراب۔ نواز شریف کی واپسی سے کچھ نہیں ہوگا، 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پر لندن جانے والے ملک کیسے ٹھیک کریں گے؟ مصیبت آتی ہے تو پلیٹلیٹس گر جاتے ہیں، 30 سال تک ملک لوٹا، اب اسے سنوارنے کی باتیں کر رہے ہیں، لندن میں بیٹھے عیش کرنے والے پاکستان کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ نواز شریف کی واپسی پر گرفتاری کی کوئی صورت نہیں، مقدمات ایک دن بھی عدالت میں نہیں چل سکتے۔ نون لیگ کے رہنما ملک احمد خان نے اے آئی نیوز سے گفتگو میں کہا شہباز شریف کو قانونی مشاورت کے لیے دوبارہ لندن بلایا گیا، پاکستان کے عوام بھرپور انداز میں نواز شریف کے استقبال کے لیے نکلیں گے، نواز شریف کو واپسی پر گرفتاری سے بچانے کے لیے قانونی ٹیم نے حکمت عملی تیار کر لی، مختلف آپشن پر مشتمل رپورٹ نواز شریف کو پیش کر دی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے نواز شریف کی واپسی سے ایک ہفتہ قبل حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کی جائے گی، نواز شریف کی ایک دن یا 1-2 ہفتے ضمانت کی متفرق درخواستیں دائر کی جائیں گی، جتنے دن کی ضمانت ملی اس کے اگلے دن نواز شریف سرنڈر کریں گے، نون لیگ کی قانونی ٹیم عدالت کو یقین دہانی کرائے گی۔ پنجاب میں جعلی انجیکشن کے استعمال سے درجنوں افراد کی بینائی متاثر، لاہور، قصور، ملتان اور صادق آباد سے متعدد کیسز رپورٹ، لاہور میں انجیکشن کمپنی کا گودام سیل کر دیا گیا، ایوسٹن انجیکشن کا اسٹاک ضبط، مریضوں اور اسپتالوں کو سپلائی کیا جانے والا ریکارڈ بھی تحویل میں لے لیا گیا، تھانہ فیصل ٹاؤن میں مقدمہ درج، ملزم نوید، عبداللہ اور بلال رشید نامزد، ڈرگ اتھارٹی نے سائرہ میموریل اسپتال کو سیل کر دیا، ایف آئی آر کے مطابق ملزمان مختلف اسپتالوں میں جعلی انجیکشن فروخت کر رہے تھے، پنجاب حکومت کی بنائی گئی تحقیقاتی کمیٹی کو ابتدائی بریفنگ میں بتایا گیا ایک انجیکشن میں سے 83 خوراکیں نکال کر 1 سے 1.5 لاکھ تک کمایا جا رہا ہے، کمیٹی نے دیگر ضلعی انتظامیہ سے رابطوں کا فیصلہ کر لیا، اسپتال عملے مریضوں کے انٹرویوز کیے جائیں گے، ڈرگ انسپیکٹرز کو وینڈرز تلاش کا ٹاسک سونپ دیا گیا۔ صوبائی وزیر ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں یہ امپورٹڈ دوائی ہے جو پری فلڈ انجیکشن میں آتی ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا، ایک ڈسپینسر اپنے طور پر اسے انجیکشن میں بھر کر فروخت کر رہا تھا۔ وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان کا کہنا ہے تحقیقات کے بعد تفصیلات عوام کے سامنے لائیں گے، مریضوں کے نقصانات کا ازالہ کریں گے،
ماہر امراض چشم اسسٹنٹ پروفیسر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر زین العابدین کہتے ہیں خدشہ ہے کہ یہ بھارتی بایولوجیکل ہتھیار بھی ہو سکتا ہے. یہ دوا امپورٹ ہوئی یا اسمگل، اس کی تحقیقات کی ضرورت ہے. یہ بھی جاننا ہوگا کہ دوا جعلی آئی یا یہاں کوئی ملاوٹ کی گئی. متاثر ہونے والے مریض خوفزدہ نہ ہوں، اس کا علاج ممکن ہے. توہین الیکشن کمیشن کے خلاف فواد چودھری کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ محفوظ فیصلہ کل سنائے گی. فواد چودھری نے درخواست دائر کی تھی کہ ایک ہی الزام پر سیشن کورٹ اور الیکشن کمیشن میں 2 کارروائیاں چل رہی ہیں. عدالت الیکشن کمیشن کو کارروائی سے روکنے کا حکم دے. چیف جسٹس عامر فاروق نے فیصلہ 7 جولائی کو محفوظ کیا تھا.